اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ مراد چاچا بے حد اصرار کرنے پر ہم دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ان کے گھر میں ہم دونوں نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر ہم چکرا کر رہ گئے، کیونکہ یہ کہانی سچی ہے۔ البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ فیضان، مجھ سے بچوں کو اور سنبھالا نہیں جاتا، تم اپنے دفتر سے چھٹی کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے فیضان کو اپنا فیصلہ سنا دیا، جبکہ فیضان میرے فیصلے کو سنتے ہی نہایت نرم لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، فیضا، ابھی تو ڈلیوری میں پورا 1 مہینہ باقی ہے، اتنی جلدی میں چھٹی لے کر گھر میں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ مجھے اب فیضان سے شادی کرتے وقت جو سب سے بڑی خاصیت لگ رہی تھی، اب وہی خاصیت خامی میں بدل چکی تھی۔ فیضان کا جب میرے لیے رشتہ آیا تھا تو میرے والدین نے فوراً سے ہاں کر دی تھی، کیونکہ فیضان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کے والدین دونوں ہی اس دنیا میں نہیں تھے، اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میرے والدین کو یہی رشتہ سب سے اچھا لگا، کیونکہ وہ میری فطرت سے اچھے سے واقف تھے۔ میں نہایت ہی نازک مزاج، ناز نخرے والی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، فیضان بھی بہت اچھا شوہر اور اوپر سے اتنا بڑا گھر اور ملازمین کی فوج الگ سے تھی۔ مگر ایسے میں لگاتار 3 بچوں کی پیدائش اور بچوں میں وقفہ کم ہونے کی وجہ سے، ایک تو جسمانی کمزوری اور دوسرا بچوں کو سنبھالنا، میرے لیے اب کسی بھی پہاڑ کو توڑنے سے کم نہ تھا۔ کیونکہ بچوں میں وقفہ کم تھا، اس لیے کبھی ایک کو سلاتی تو دوسرا جاگ جاتا اور تیسرا بھوک کے مارے رونے لگتا۔ ایسا نہیں تھا کہ ملازمین میرا کام نہیں کرتے تھے، مگر ملازمین تو صرف گھر کے کام کے لیے رکھے گئے تھے، بچوں کو تو میں نے خود سے ہی دیکھنا ہوتا تھا۔ پہلے ہر بار میری بڑی بہن میرے بچے کی ولادت کے قریب گھر میں آ جاتی تھی، مگر اس بار چونکہ وہ خود اس حال میں تھی اس لیے وہ بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آیا رکھنے کے لیے ہم نے سوچا تھا، مگر آئے روز خبروں میں جو دیکھا اور سنا تھا اس سے دیکھ کر ہمارا یقین سا اٹھ گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے ہمارے بچے تو بہت چھوٹے ہیں، یہ ٹھیک سے ہمیں کچھ بتا بھی نہیں سکتے، ایسے میں ہم آیا نہیں رکھیں گے۔ ملازمین اپنا کام ختم ہوتے ہی گھر سے چلے جاتے تھے۔ 24 گھنٹے رہنے والا گیٹ پر کھڑا چوکیدار تھا یا پھر میرے شوہر کا ڈرائیور، اس کے علاوہ صفائی والی صفائی کر کے چلی جاتی، کپڑے دھونے والی اور برتن دھونے والی الگ سے رکھی ہوئی تھی۔ کھانا میں اپنی نگرانی میں بنواتی تھی۔ بس دن یوں ہی گزر رہے تھے، مگر اب میرا جینا محال ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایک روز فیضان ایک ضعیف مرد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میں چونکہ حسب معمول بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی اور ان کو ہال میں ہی لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فیضان کے ساتھ اس مرد کو دیکھ کر میں سمجھی فیضان کا کوئی جاننے والا ہوگا، مگر تھوڑی دیر بعد جب فیضان نے مجھے بتایا یہ مراد چاچا ہیں اور آج سے یہ ہمارے گھر میں ہی رہیں گے، میں جو کہ سوالیہ نظروں سے فیضان کی طرف دیکھ رہی تھی، فیضان نے میری نظروں کو پڑھتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ روزانہ ہی ہماری کمپنی میں آتے ہیں کام لینے کی غرض سے، مگر زیادہ تر ہمارے باس اپنی میٹنگز میں ہی مصروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ یہ ان پڑھ ہیں اور ضعیف بھی، کمپنی میں شاید ان کو کوئی کام بھی نہ ملے، شاید اسی لیے باس ان سے نہیں مل رہے۔ میں نے جب ان سے روزانہ کمپنی میں چکر لگانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ میں کام لینے آتا ہوں، پہلے تو میں نے ان کی مالی مدد کرنا چاہی، مگر انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے، بیٹا، بھلے میں غریب ہوں مگر غیرت مند ہوں،
इस तरह मैं किसी की मदद नहीं ले सकता। मुझे काम चाहिए, इसलिए मैंने सोचा ये हमारे घर में रह लेंगे, और चूंकि हमारे घर में वैसे भी बुजुर्ग के ना होने की वजह से घर में वो रौनक और बरकत नहीं है, इनके आने से हमें ना सिर्फ इस बात का सुकून होगा कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है जो हमारे लिए दुआ करेगा, बल्कि ये हमारे बच्चों की भी निगरानी कर सकते हैं। यूं फिजान ने उनके घर में रहने के फायदे सुनाते हुए मुझे अपना फैसला सुना दिया। मुराद चाचा आज से इसी घर में रहेंगे, जबकि मुराद चाचा ने ये कहा था वो शाम में अपने घर लौट जाएंगे, यानी उनका घर शहर के साथ मौजूद गांव में ही था। मैंने उनसे कहा कि वो यहीं पर रहें और महीने बाद अपने घर जाया करें, मगर वो ना माने। ये कहते हुए घर में उनकी बीवी अकेली होती है और ऐसे में वो अपनी बीमार और ज़ईफ बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकते। वो अभी उसी रोज ही आए थे, इस वजह से मैंने उनके खानदान से मुतल्लिक मजीद सवालात पूछना बेहतर नहीं समझे, और वैसे भी उस वक्त मैं अपने बच्चों में उलझी हुई थी, ऊपर से मेरी हालत भी ऐसी थी। मैं मुराद चाचा से थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, ये सोचते हुए भले वो ज़ईफ है मगर है तो एक मर्द, और वो भी अजनबी। जबकि मुराद चाचा पहले रोज से ही मुझे बेटी कहकर पुकारते थे, और कुछ ही दिनों में उन्होंने बच्चों से ऐसा दिल बहला लिया वो हमारे घर का हिस्सा बन गए। बच्चे उनको दादा अब्बू कहकर पुकारते, और मुराद चाचा भी बच्चों को अपने पोते पोतियों जैसे प्यार करते, जिनको देखकर मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी, क्योंकि अब बच्चे उनसे बहुत घुल मिल गए थे, और वैसे भी अब वो मुझे तंग भी नहीं करते थे। मुराद चाचा सारा दिन उनके साथ खेल में मसरूफ रहते, कभी उन्हें लोरी सुनाते तो कभी अपने कंधों पर बिठाकर घर के आंगन में चक्कर लगाते, और कभी थक हार कर उनके साथ बच्चों के कमरे में ही सो जाते। जबकि हम दोनों मियाँ बीवी मुराद चाचा को देखकर अपने किए हुए फैसले पर मुतमईन हो गए। मुराद चाचा सच में ही नूरानी चेहरे वाले, ज़ईफ और नरम मिजाज, खुश अखलाक, सही मानों में शफकत से भरपूर शख्सियत के मालिक थे। जब हमारे चौथे बच्चे की विलादत हुई तो इस बार हमारे यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ, इसलिए हमने हमेशा की तरह बहुत खुशी मनाई। लेकिन हम दोनों ने महसूस किया जैसे मुराद चाचा को हमसे भी ज्यादा खुशी हो, जैसे हर बाप को अपने बेटे की नस्ल बढ़ने पर खुशी होती है। वो हमारे घर का हिस्सा बनते हुए हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुके थे। मैं भी मुराद चाचा से अब बेधड़क बात कर लिया करती थी। मुराद चाचा अक्सर औकात मेरे पास आकर मुझसे कहते, बेटी अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना। एक रोज बातों ही बातों में मैं उनसे कहने लगी, मुराद चाचा आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, आप रात में यहीं रुक जाएं, क्योंकि फिजान भी दिन भर के थके हारे होते हैं। ऐसे में रात को बच्चे अगर जाग जाएंगे तो हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा। मैं ये सब जानबूझकर मुराद चाचा से कह रही थी, क्योंकि मैं मुराद चाचा के बारे में अब जानना चाहती थी कि उनके पीछे कौन है, यानी उनके अलावा उनके खानदान में और कौन कौन है। बीवी का तो वो अक्सर जिक्र कर लिया करते थे, जिसमें हमेशा ही अपनी बीवी की तारीफ करते हुए उसकी आजकल तबीयत खराब रहने का भी जिक्र करते। मेरी बात सुनते ही मुराद चाचा मुझसे कहने लगे, बेटी यूं बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा मत किया करो, तुम अच्छे से जानती हो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। मैंने मौका पाते ही मुराद चाचा से उनकी औलाद के बारे में पूछा, ये कहते हुए आपके अलावा घर में आपकी बीवी की देखभाल के लिए कोई और भी तो होगा, मतलब आपकी औलाद। मुराद चाचा औलाद का लफ्ज सुनते ही खामोश हो गए और काफी देर तक किसी सोच में डूबे रहे। मेरे दोबारा पूछने पर वो जैसे खोए हुए ख्यालात में से लौटकर वहां पर आए, कहने लगे, हाँ औलाद है बेटा, मगर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। यही कहकर वो वहां से चले गए, जबकि मैं उन्हें देखती ही रह गई। मैंने जब फिजान से उस बात का जिक्र किया तो फिजान मुझसे कहने लगा, ठीक है अगर मुराद चाचा अपने बारे में कुछ और मजीद नहीं बताना चाहते
تو ہمیں بھی انہیں زیادہ ٹٹولنا نہیں چاہیے. وہ ہم سے بڑے ہیں اور ویسے بھی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. لیکن میرا تو تجسس دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا. پھر ایک روز مراد چاچا ہمارے گھر نہ آئے، جس کی وجہ سے بچے بھی اداس ہو گئے اور مجھے بھی ان کی کمی بہت محسوس ہونے لگی. فیضان جو کہ صبح ہی اپنی ملازمت پر جا چکے تھے، میں نے انہیں کال کیا اور بتایا کہ آج مراد چاچا نہیں آئے. فیضان کے پاس مراد چاچا کا فون نمبر تھا، اس لیے انہوں نے جب مراد چاچا کو فون کیا تو مراد چاچا نے روتے ہوئے بتایا ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی. مراد چاچا کے گھر ہم اس روز نہیں جا پائے کیونکہ فیضان کی کمپنی میں کسی کا وزٹ تھا اور فیضان کے باس نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہی وزٹ کروائیں گے. اس لیے ہماری مجبوری بن گئی اور ہم مراد چاچا کے دکھ میں اس روز شریک نہ ہو سکے. اگلے روز میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے نہ جا سکے. ایسے میں 3-4 دن گزر گئے اور مراد چاچا خود سے ہی آ گئے. ہم نہایت شرمندہ ہوتے ہوئے ان سے تعزیت کرنے لگے اور ان کے غم کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر مراد چاچا پہلے سے بہت اداس رہنے لگے تھے. اگرچہ بچوں سے وہ ابھی بھی بہت پیار کرتے تھے، مگر ظاہری سی بات ہے شریک حیات کے یوں دنیا سے چلے جانے پر انسان کھلکھلا کر تو ہنسنے سے رہا. بچے تھے جو مراد چاچا میں پہلے والے دادا کو تلاش کرتے تھے، وہ بھی مراد چاچا کو دیکھ دیکھ کر اداس ہونے لگے. پھر میں نے اور فیضان نے ایک پلان بنایا جس میں فیضان نے 3 روز کے لیے چھٹی لی اور ہم نے سوچا کہ ہم مراد چاچا کے ساتھ ان کے گاؤں جا کر رہیں گے. ایسے مراد چاچا کو بھی اچھا لگے گا اور ہم بھی ان کے گھر کے حال احوال کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ مراد چاچا سے ہم بھی اب بہت لگاؤ رکھتے تھے. آخر کو انہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا تھا، چاہے ہم انہیں تنخواہ بھی دیتے تھے، مگر وہ اپنے کام سے زیادہ فرض ادا کر رہے تھے. ان کی اپنائیت اور محبت صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا تھا کہ ہم ان کی زندگی میں پریشانیوں کو ختم کریں جہاں تک ہمارے لیے یہ ممکن تھا. ہمارے بے حد اصرار پر مراد چاچا ہمیں اپنے گاؤں لے گئے. جب ہم ان کے ساتھ ان کے گھر میں پہنچے تو گھر کا دروازہ لکڑی کا تھا، اس پر بہت پرانا تالا لگا ہوا تھا. مکان کے باہر سے ہی مکان کے اندر کا حال واضح ہو رہا تھا، نہایت خستہ حال اور پرانے زمانے کا تعمیر کیا ہوا. گھر میں داخل ہوتے ہی چھوٹا سا صحن اور کمروں کے آگے بنا ہوا برآمدہ، چھت جو کہ لکڑی کی تھی اور شاید اوپر سے کچی بھی، کیونکہ گھر کا صحن بھی کچا تھا. البتہ کمروں اور برآمدے کا فرش سیمنٹ کا تھا. جگہ جگہ پر پڑی ہوئی دھول اس گھر کی بربادی کا منہ بولتا ثبوت تھی. جبکہ ہم دونوں یہ سوچتے تھے ہو سکتا ہے مراد چاچا کا کوئی بیٹا نہ ہو اور بیٹیاں ہوں، اسی وجہ سے تو وہ شاید اس عمر میں بھی کام ڈھونڈنے کی غرض سے نکلے تھے. مگر وہاں پر کسی انسان کی موجودگی کا کوئی اثر نہیں تھا. ہر طرف پھیلی ہوئی دھول مٹی اور عجیب سا سناٹا تھا. مراد چاچا ہمیں ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں پر بچھی ہوئی چارپائی پر پڑی چادر صاف کرتے ہوئے وہاں بیٹھنے کے لیے کہنے لگے اور خود جلدی سے کمرے میں سے یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں. جبکہ میں ان کے پیچھے ہی نکل گئی یہ کہتے ہوئے، مراد چاچا ہمیں پانی اور چائے کی طلب نہیں، آپ تو جانتے ہیں گھر سے کھانا کھا کر نکلے تھے. ایسے میں جب مراد چاچا کے پیچھے ہی ان کے ساتھ کچن میں گئی تو وہاں پر چند سٹیل کے برتن پڑے ہوئے تھے جن پر گرد پڑی ہوئی تھی، جس سے یہ صاف واضح ہو رہا تھا گھر میں کافی عرصے تک کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا پکایا. میں مراد چاچا سے اصرار کرتے ہوئے انہیں واپس اسی کمرے میں لے آئی. اتنے میں میرا بڑا بیٹا فاہد دوڑتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا گیا. اس کمرے کا دروازہ دوسرے دروازوں سے زیادہ خستہ حالت میں تھا، جس کی وجہ سے شاید اس کی باہر سے کنڈی بھی نہیں لگتی تھی. فاہد کو آواز دیتے ہوئے فیضان بھی اس کے پیچھے چلے گئے
اور میں مراد چاچا سے باتیں کرنے لگی۔ فیضان اور فاہد کو دوسرے کمرے میں گئے ہوئے 10 منٹ ہو گئے۔ میں نے فکر مند ہوتے ہوئے مراد چاچا سے کہا ابھی تک وہ لوگ آئے نہیں، جبکہ فاہد کے کھیلنے کی آواز تو آ رہی تھی مگر فیضان کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب جب دوسرے کمرے میں پہنچے تو فیضان مسلسل دیوار کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ فیضان کے چہرے سے حیرانگی صاف جھلک رہی تھی۔ فیضان ہمیں دیکھتے ہی مراد چاچا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مراد چاچا یہ تصویر کس کی ہے؟ فیضان کے پوچھنے پر میں نے بھی تصویر کی طرف دیکھا جو کہ بڑے سے فریم میں دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی لڑکے کی تصویر تھی۔ مراد چاچا اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگے یہ تصویر میرے بیٹے کی ہے۔ حالانکہ تب سردیاں تھیں اور مراد چاچا کے چہرے پر آنے والا پسینہ ان کی پریشانی بتا رہا تھا۔ تبھی فیضان کہنے لگا مجھے تو یہ ہمارے کمپنی کے باس کی تصویر لگ رہی ہے۔ اگرچہ اس تصویر میں نظر آنے والا لڑکا 20-22 سال کے لگ بھگ لگ رہا تھا، مگر فیضان نے بتایا تھا کہ اس کے باس کی عمر 45-50 کے قریب ہوگی، چونکہ وہ بھی جوانی کی تصویر تھی اور امیر ہونے کی وجہ سے اس کے باس نے خود کو جوان ہی رکھا تھا، اس لیے اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پھر مراد چاچا یہ سنتے ہی رونے لگے اور کہنے لگے ہاں یہ اکبر کی تصویر ہے جو ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے، مگر جانتے ہو جتنی بڑی اس کی کمپنی ہے اتنا بڑا اس کا گھر بھی ہے، مگر اس کا دل اتنا ہی چھوٹا نکلا۔ اس کے پاس اپنے والدین کے لیے نہ ہی گھر اور نہ ہی اپنی کمپنی میں کوئی گنجائش تھی۔ دل سے تو وہ شاید ہمیں کب کا نکال چکا تھا۔ تبھی انہوں نے بتایا کہ وہ کمپنی میں کام لینے کی غرض سے نہیں بلکہ وہ اپنے بیٹے سے اپنی بیوی کے علاج کے لیے کچھ پیسے لینا چاہتے تھے، جبکہ ان کے بیٹے نے ان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ ان پڑھ تھے اور پینڈو بھی۔ اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں سمجھتا تھا۔ حالانکہ مراد چاچا نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ بیٹا جو کہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے ملازمت کرتے ہوئے اپنے تیز دماغ اور اچھی قسمت کی وجہ سے کمپنی کا مالک بن چکا تھا، مگر اس بدقسمت کے نصیب میں والدین کی خدمت کرنا نہیں لکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور 3 روز تک مراد چاچا کے ساتھ ہی رہے، جبکہ ایسے میں نے فیضان کو مشورہ دیا کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنے باس کا سویا ہوا ضمیر جگا دے، شاید اللہ نے اسے اس نیکی کے لیے چنا ہے۔ ماں تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، والد ہے اس کی خدمت کر کے نیکی کما لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور ویسے بھی مراد چاچا کو اب ان کے بیٹے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بھلے وہ ان سے کتنے بھی ناراض تھے مگر ان کی محبت اپنی جگہ پر تھی۔ آخر کو باپ تھے اور وہ بھی اکلوتے بیٹے کے۔ فیضان جو کہ اپنے باس کا بہت ہی تابع دار اور کافی حد تک قابل اعتماد ملازم تھا، اعتماد میں لیتے ہوئے فیضان نے پہلے تو باس کو من گڑت اس کے باپ کی کہانی سنائی، پھر اس کو لائن پہ لاتے ہوئے اس کا سویا ہوا ضمیر جگایا، یہ کہتے ہوئے والدین کے ہوتے ہوئے انسان کو زمانے کی ٹھوکر نہیں لگتی، اور چونکہ ان دنوں کمپنی کے حالات کچھ خراب تھے اس وجہ سے اس کے باس اکبر کے دل میں کچھ رحم آیا، اور جب فیضان نے اس پر یہ حقیقت آشکار کی کہ اس کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تو اچانک سے اس کے دل میں دبی ہوئی محبت جیسے ابھر گئی، اور وہ محبت پھر مراد چاچا کو شہر میں بڑے سے بنگلے میں لے آئی۔ آج کل مراد چاچا اپنے بیٹے کے بنگلے میں اپنی بہو اور پوتے پوتیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم سے بھی اکثر ملنے آ جاتے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں دے کر جاتے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔